اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے نقوی آپ کی خدمت میں ٹاپک آج کا وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور آج کا جو اسپیشل ٹاپک ہے وہ یہ کہ آپ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو آپ نے جاتے کے ساتھ ہی کون سے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنس تھے جو آپ نے لیے فوراً جاتے ہی۔ یعنی یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو 622 AD میں یا ایسی بھی کہتے ہیں، تو اس میں تو مائگریشن ہوا تھا، لیکن اسی سال سے آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سے ہی ہجرت کا سال، یعنی اسلامی کیلنڈر جس کو ہے، جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، رمضان شریف وغیرہ ہے، ذی الحج ہے، اس میں حج ہوتا ہے، تو یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ جو ہے اسی سال یعنی 622 جب آپ مدینے پہنچ گئے تھے تب سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی مدینہ منورہ تک آپ کا پہنچنے کا معاملہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہی 4 ایونٹس ڈسکس کریں گے، اور آپ کے پہنچنے پر کیا کیا واقعات ہوئے تھے تو وہ ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کوشچنز ہیں اس کے پاس پیپر کے، ڈسکرائب دی ایونٹس ان مدینہ دیٹ امیڈیٹلی فالوڈ دا ہجرہ، مینشننگ اسپیشلی دی امیگرینٹس اور مہاجرون اینڈ ہیلپرز انصار۔ 10 مارک کا کویشچن ہے، نومبر 02 میں آیا تھا۔ رائٹ اباؤٹ دی بردرہڈ دیٹ ڈیولپڈ بٹوین دی نیو کمیونٹی آف مسلمس ان مدینہ۔ تو بیسیکلی دونوں کویشچن جو ہیں وہ اس بردرہڈ کے متعلق ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے اور انصار کے درمیان میں قائم فرمائی تھی، لیکن جو میرا آنسر ہے وہ ایک کمپریہنسو آنسر ہے، اس کے اندر باقی جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں سب کو کور کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اسٹارٹ تو کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا سا اس کو کنیکٹ کر دوں اس بات کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے اور آپ سور کے غار میں کیو میں 3 دن رہے، اور پھر وہاں سے ایک لمبا سفر کر کے آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ والے انتظار میں تھے، آ جائے آ جائے آ جائے۔ اور پھر جب آپ مدینے کے قریب پہنچ گئے تو وہاں پہ ایک جیو تھا، اسی نے یہ اعلان کیا کہ بھئی تمہارے نبی آ گئے ہیں جن کا تمہیں انتظار تھا۔ تو جناب خوشیاں بہت خوشیاں ہوئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارائیول تھا اس کے اوپر بہت ہی زیادہ خوشیاں ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ ایک دم سے آپ شہر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ شہر سے باہر ہی رک گئے اور کئی روز تک رکے رہے۔ میرے خیال سے کوئی 12-14 دن آپ باہر رہے، اور اس درمیان میں ظاہر ہے کہ مکے کے لوگ، تمام سردار ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں تو باقاعدہ طور پہ یہیں پہ شروع ہو گئی تھیں۔ اور انہی دنوں میں آپ نے اسلام کے لیے بننے والی پہلی مسجد، یعنی مسجد قباء جو مدینہ منورہ سے باہر ہے، تو یہاں پہ 2 نفل نماز پڑھنے کا ثواب بھی بہت اونچے درجے کا ہے۔ تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور یہ پہلی مسجد تھی اسلامی تاریخ کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کافی دن رکنے کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف چلے، تو بیچ میں ایک ٹرائب آتا ہے، غالباً بنو سلیم نام تھا ان کا۔ جب ان کے علاقے پہ پہنچے تو جمعے کا وقت تھا، تو وہیں پہ آپ نے پہلی جمعے کی نماز کنڈکٹ کروائی، اس میں آپ نے خطبہ بھی دیا، اور وہ پہلا خطبہ، پہلی جمعے کی باقاعدہ نماز جو اسلام میں سٹارٹ ہوئی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور پھر آپ شہر میں داخل ہوئے۔ بہت استقبال زبردست ہوا، خوب جناب لوگ خوش تھے،
بچیاں جو ہیں دب بجا رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں، ہمارے نبی آئے، ہمارے رسول آئے، پیار محبت انتہا سے زیادہ. بڑا ویلکم ہوا آپ کا، بڑا ویلکم ہوا. اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. ہر ٹرائبل سردار جو تھا وہاں کا، ہر فیملی کا سردار، ٹرائب تو بیسیکلی دو ہی تھے وہاں پہ، اوس اور خزرج، لیکن ان کی فیملیز تھیں مختلف. تو ہر فیملی کا جو بڑے تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے میں اپنی رہائش گاہ کو سیٹل کر لوں اور پھر دیکھتے ہیں. تو پھر آپ نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور آپ کی اونٹنی جو تھی وہ چل رہی تھی اور چل رہی تھی اور چل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک خالی پلاٹ تھا، اس کے سامنے جا کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی. تو رسول پاک سے نے پوچھا کہ یہ کیا کس کا پلاٹ ہے اور کیا معاملہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دو یتیم بچوں کا پلاٹ ہے، اور ان سے بات کی گئی. تو انہوں نے تو کہا کہ رسول اللہ ہماری طرف سے تو بالکل یہ پلاٹ فری ہے آپ کے لیے، آپ کا ہے، بالکل آپ لے لیجیے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی. آپ نے اس کی باقاعدہ طور پہ قیمت ادا کی، پلاٹ کی، اس کو خریدا، اور اللہ کے حکم سے جو مسجد نبوی ہے وہ پلاٹ تھا جہاں پہ کہ یہ اسٹارٹ ہوا. وہ پلاٹ گندا تھا، اس میں جھاڑیاں واڑیاں بھی تھیں، بلکہ شاید کچھ قبریں بھی تھیں پرانی بنی ہوئی. تو ان سب کو کلین کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کی. اور جب تک مسجد کی تعمیر چند دن تک ہوتی رہی، میں اس کی بھی اور دوبارہ بتاتا ہوں اس کے بارے میں، ہوتی رہی، تو اس وقت تک آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری تھے، قبیلہ اوس کے تھے غالباً. تو حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ عزت بخشی کہ آپ مسجد کی تعمیر ہونے تک ان کے گھر میں، ان کے گھر کا اوپر کا جو حصہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رکے. آپ کی فیملی جو مکے میں تھی، حضرت علی وغیرہ نے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت سودا آپ کی بیگم تھیں، اور ان سب لوگوں نے جوائن کر لیا تھا، مدینے آ گئے تھے یہ لوگ. اور چند دنوں میں آپ کے مسجد کے ساتھ ساتھ وہ کوارٹر، یعنی وہ جو حصہ تھا جس میں آپ کی رہائش ہونی تھی، وہ مسجد کے اندر نہیں تھا. اب تو ظاہر ہے مسجد کے اندر ہے، لیکن اس وقت مسجد کے اندر بالکل نہیں تھا، وہ مسجد سے باہر تھا. تو آپ کے جو فیملی کوارٹرز ہیں تو وہ وہاں پر بنے، اور پھر آپ وہاں پہ شفٹ ہو گئے. مسجد جو تھی وہ کچی تھی، کوئی پنکھے نہیں تھے، کوئی قالین نہیں تھے، کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن ایمان جو تھے وہ رسول پاک محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہمارے ماں باپ قربان، ہم گناہ گار برباد قربان اپنے رسول پر. اس تکلیف کے زمانے میں پسینے آ رہے ہوتے تھے لوگوں کو. کاٹن اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، کپڑے بھی موٹے ہوتے تھے، اب وہ مسجد بند ہوتی تھی اور اس میں کنکر پڑے ہوتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے تو اتنی گرم زمین ہوتی تھی کہ کوئی کپڑا یا کوئی چیز رکھنی پڑتی تھی، اتنی گرم ہوتی تھی زمین. یہ نمازیں تھیں ہمارے بزرگوں کی. تو یہ دو آرفن سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خریدی گئی زمین، اور اس پہ تعمیر ہوئی، اور پھر اس کی جو ہے وہ فوری طور پہ وہاں پہ جمعے کی نماز بھی وقت آنے پہ شروع ہو گئی، اور یہ عزت دی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اس کے ایک آفیشیل مؤذن، جو پہلے مؤذن اپوائنٹ ہوئے، تو وہ مسجد نبوی میں حضرت بلال کو یہ عزت دی گئی کہ وہ اذان دیں گے. یہ صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے مسجد کا مطلب عبادت کی جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنائی تھی وہ تو نماز کے لیے، بنیادی طور پر نماز کے لیے تھی. عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی آتے تھے، دونوں اٹینڈ کرتے تھے نمازیں، بچے بھی چھوٹے آتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ نماز تھوڑی شارٹ کر دیا کرتے تھے بچے کے رونے کی جب آواز آتی تھی. تو یہ مسجد جو تھی وہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہی یونیورسٹی تھی، اسلامک یونیورسٹی تھی، جہاں جو ڈین تھے، جو سب سے بڑے استاد مکرم تھے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھایا کرتے تھے. پھر یہ مسجد جو تھی سوشل لائف کی جگہ تھی، تمام جو سوشل مسائل تھے وہ یہیں پہ بیٹھ کے طے ہوتے تھے. پھر پوری پولیٹیکل لائف، جتنی جنگیں ونگیں، جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، مسائل ہوتے تھے پولیٹکس کے، دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا معاملات ہیں، یہ سب مسجد میں ہوتا تھا. تو یہ جو سلسلہ ہے مسجد کا، یہ اس بڑی عزت کے ساتھ ہے. اذان کی بات جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت بلال کو پہلا مؤذن اپوائنٹ کیا گیا، تو ایک اور صحابی تھے، میں نے ان کا نام یہاں پہ مینشن نہیں کر سکا میں. تو اب وہ جو صحابی تھے تو ان کو جو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اذان کے الفاظ انہوں نے سنے، اور پھر حضرت عمر نے بھی الفاظ سنے تھے، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہی الفاظ سنے. تو اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اذان کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بالکل واضح اشارہ تھا، اذان کے طور پہ ایکسیپٹ کیا. اور اس طرح سے یہ 5 وقت کی جو اذان اور پھر نماز یہ مسلمانوں کے لیے اوبلیگیٹری ہوئی. اور حضرت بلال ایک صحابی تھے، ایک مؤذن تھے، اور حضرت بلال کے ساتھ ایک اور مکے کے صحابی تھے، مکتوم نام تھا ان کا، اور وہ نابینا تھے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ بلائنڈ. تو وہ بھی اذان دیا کرتے تھے. تو یہ تو سلسلہ اس کا تھا، مسجد کا اور اذان کا. ایک اور بڑا اہم قدم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اٹھایا وہ یہ تھا کہ آپ نے فوراً جو نیبنگ ٹرائبس تھے، بڑے پیگنس کے تھے، کافروں کے تھے، آپ نے وہاں پہ اپنے لوگ بھیجے اور آپ نے اس کے ساتھ معاہدے کیے، معاملات کیے. لیکن مدینے سے تقریباً فوراً باہر ہی جیوز کے، یہودیوں کے 3 ٹرائبس رہتے تھے، یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان تینوں کے ساتھ مل کے آپ نے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے میں یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ مانیں گے. انہوں نے مانا. پھر انہوں نے یہ معاہدے میں تھا کہ جیوز کے بالکل ایکول رائٹس ہوں گے، ان کو اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کی بالکل آزادی ہوگی، جیسے چاہیں عبادت کریں، مسلمان اس میں کبھی انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ایگریشن نہیں ہوگا، نہ مسلمان جیوز کے ساتھ لڑیں گے، نہ جیوز مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے. اور مدینے کا جو پروٹیکشن ہوگا وہ کامن ہوگا، یعنی اگر مدینے پہ حملہ ہوا تو جیوز پہ حملہ ہوا تو مسلمان مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے، اور اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو جیوز ڈیفینڈ کریں گے. لیکن جیوز نے اس بات کو پورا نہیں کیا. بدر ہوئی، عہد ہوئی، ٹرینچ ہوئی، انہوں نے تو کسی میں بھی ساتھ نہیں دیا. اور میں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور پھر جیوز کو اپنا قانون، اپنا جو پرسنل لا ہے اس کو فالو کرنے کی پوری آزادی ہوگی. ہاں کوئی کرمنل کیس ہوگا تو اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وڈ بی دا فائنل جج، ان کی بات آخری ہوگی، ان کی بات مانی جائے گی. تو یہ جیوز کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ٹریٹی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ یہ تھا کہ جب مہاجرین مکے سے آئے تو وہاں کے بائیکاٹ کی وجہ سے اچھے خاصے امیر مہاجرین جو تھے وہ بھی غریب ہو چکے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، خالی ہاتھ. یہ لوگ آ گئے مدینے،
جیب تو خالی تھی لیکن بڑے عزت دار لوگ تھے، مکے کے سردار لوگ تھے، بڑے عزت دار لوگ تھے، اور ان کو کسی سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک میٹنگ کال کی انصار میں سے کسی صاحب کے گھر میں، اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے بھائی مکے سے آئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں، آپ حکم کیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ 45 مین مہاجرین کے لیے، 45 مرد انصار میں سے لیے، انصار کے وہ لوگ لیے جو فائنینشلی ویل آف تھے، اور ایک ایک کو بلا کے کہا کہ آج سے یہ جو مہاجر ہیں یہ صاحب آپ کے بھائی ہیں۔ ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، دوسرے کو، تیسرے کو، 45 آدمیوں کو، مہاجرین کو 45 انصار کا بھائی بنایا۔ خود اپنے لیے حضرت علی کو چوز کیا کہ علی میرے بھائی ہیں۔ یہ آپ کی خودداری تھی کہ آپ کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے سمبولیکلی حضرت علی کے لیے کہا کہ علی میرے بھائی ہیں، آپ نے کسی انصار کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ اور پھر انصار نے بھی ایسی مثال قائم کی کہ بس اپنے مکان شیئر کر لیے، آدھے مکان میں خود رہتے تھے، آدھے مکان میں ان کا مہاجر بھائی رہتا تھا، اپنا پیسہ دیا، اپنی ایگریکلچر لینڈ آفر کی کہ آپ ہم سے لے لیجیے۔ اور ایک صاحب تو یہاں تک کہ انہوں نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ میری اور بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیجیے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے مہاجر بھائی نے بہت شکریہ کے ساتھ ان کو منع کر دیا۔ اس حد تک پھر کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایگریکلچر میں ہم سے زمین لے لیجیے۔ تو مہاجرین نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں تو ایگریکلچر زیادہ آتا نہیں ہے، کچھ پارٹنرشپ ہوئی تھی، مزدوری کا کام مہاجرین کرتے تھے اور انصار ان کی ہیلپ کرتے تھے، لیکن بیسیکلی مہاجرین جو تھے وہ یعنی مکہ سے آئے ہوئے جو لوگ تھے، یہ لوگ ایکسپرٹ ٹریڈنگ کے، جو ٹریڈنگ کرتے تھے۔ تو جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے کچھ پیسہ دے دیجئے تو میں اپنے گھی کا تیل کا جو کاروبار ہے وہ سٹارٹ کر دوں۔ تو ان کے انصار بھائی نے فوراً ان کو پیسے دے دیے، اور پھر وہ بڑے خوشحال ہو گئے۔ ایسے اور لوگ بھی تھے، اور مہاجرین میں سے بڑے بڑے خوشحال لوگ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوشحال، حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑے امیر، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے بڑا اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ مدینے میں شروع ہو گیا، اور یہ میں آپ کو بتا ہی چکا ایگریکلچر لینڈ کا کہ انہوں نے کہا کہ شکریہ کے ساتھ منع کر دیا، اور انہوں نے مہاجرین نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے۔ اور یہ بنیادی واقعات تھے جو میرے ذہن میں تھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اپنا، تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔